آگے انہی کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ایک دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ یحییٰ وغیرہ بہت سے انبیاء سے گزرے ہیں جن کے وقت میں عذاب نہیں آیا. ٹھیک. مزید یہ کہا کہ یہ لا آف نیچر ہے جو اس میں بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہے وہاں پہ بھی عذاب نہیں آیا، تو عذاب کیوں آتے ایسے ہیں؟ تو یہ ان کی طرف سے نہیں، ویسے مراد یہی ہوگی ان کی جی ٹھیک ہے کہ جہاں اسلام کا پیغام نہیں بھی پہنچا وہاں بھی عذاب آتے ہیں، تو پھر حتی نبعث رسولا والی دلیل کیسے قائم ہوگی؟ یہ ہو سکتی ہے مراد. اچھا آگے چلیں. اس بارے میں کہتے ہیں وضاحت فرما دیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری بات شاید یا سنی نہیں یا سمجھی نہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں جاری کرتا جس سے دنیا تہو بالا ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں، بیماریاں پڑتی ہیں. یہ ایک اور نظام ہے جو اپنے طور پر جاری و ساری ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس سے زندگی حرکت میں آئی، اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری محرکات تھے، ذرائع تھے، وہ طاقتیں تھیں جن سے زندگی کو آگے بڑھنے کی ایک کا سلیقہ ملا، اس کی طلب پیدا ہوئی، اس کی مجبوری پیدا ہوئی. یہ وسیع مضمون میں اس وقت اس کو چھوڑتا ہوں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہر دنیاوی حادثہ، مرور زمانہ سے پیدا ہونے والے واقعات، یہ سارے گویا عذاب ہیں. اللہ عذاب کی بات کر رہا ہے، اور قانون قدرت کا اظہار عذاب الہی نہیں ہے. زلزلوں میں نیک بھی تو مارے جاتے ہیں، اور جب فاقے پڑتے ہیں تو قومیں ساری اس سے متاثر ہوتی ہیں، قوم کا ہر فرد متاثر ہوتا ہے. بیماریاں بزرگوں کو بھی ہوتی ہیں، نیک ادنا آدمیوں کو بھی ہوتی ہیں. تو اس کو آپ نے عذاب کیوں تسلیم کر لیا؟ یہ عذاب نہیں ہے، اور قرآن کریم عذاب کی بات کر رہا ہے. جب ہم کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب ایک قوم اتنی بدکردار ہو جائے کہ ہماری دوسری تقدیر جاری ہو جاتی ہے، اور ہم اس مذہبی تقدیر کے پیش نظر ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی توجہ واپس ہماری طرف لوٹے. ایسا کرنے سے پہلے ہم ضرور انہیں تنبیہ کرتے ہیں. جس طرح سڑکوں پر گڑھے کھودے ہوئے ہوں تو ہر مہذب حکومت کا کام ہے کہ مطلع کرے کہ آگے گڑھا آ رہا ہے، بچ کے چلو. کہیں کچھ خطرات ہوں، بدامنی ہو، تو اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں رستوں پر نہ چلو. تو کیا اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو بغیر کسی وارننگ، بغیر کسی تنبیہ کے قوموں کو پکڑ لے؟ اس لیے یہ مراد ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے ضرور تنبیہ کا ایک نظام جاری کرتے ہیں، اور آخری پکڑ سے پہلے ان کو متنبع کر دیا جاتا ہے ایک بھیجے ہوئے کے ذریعے. لیکن اس سے یہ مراد بھی نہیں لی جا سکتی کہ روزمرہ کی زندگی کے جرائم کے وبال میں سے ہر ایک پر اللہ متنبع کرتا ہے. کچھ تنبیہات ہیں جو ساری دنیا میں مذاہب کے ذریعے جاری ہو چکی ہیں اور وہ معروف ہیں. ان میں سب مذاہب میں قدر مشترک ہے کہ جھوٹ نہ بولو، گندگی نہ کرو، ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق سلب نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو نہیں کہ ان میں سے ہر شخص جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا پائے تو وہ کہے کہ اللہ میاں میری طرف سے تو نے کوئی متنبع کرنے والا نہیں بھیجا. وہ تعلیمات جو عام ہو چکی ہوں اور قانون بن چکی ہوں کہ انسانی طرز عمل میں بحیثیت قانون رائج ہو چکی ہوں، ان کے اوپر الگ متنبع کرنے والا نہیں آیا کرتا. لیکن متنبع کرنے والے اس وقت آتے ہیں جب کوئی قوم تباہی کے گڑھے پر پہنچ چکی ہو، اور وہ تباہی پر گڑھے پر پہنچنا بعض دفعہ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے از خود جرائم کے نتیجوں کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. مثلا ایڈز کی بیماری پھیل رہی ہے، اس سے پہلے جنسی بے-راروی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جنسی بیماریاں بہت سی تھیں، ایک کے بعد دوسری آئی ہے. اب وہ ایک طبی نتیجہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں وارنر نہیں بھیجا خدا تعالیٰ نے. تعلیم عام ہو چکی ہے، اگر تم اس طرف اسے نظر انداز کرو گے اور جانتے ہو کہ یہ
तमाम मज़ाहिब में मकरूह बातें हैं, तो फिर तुम्हें उसकी सज़ा एक मिलती चली जाएगी। लेकिन जब ऐसे मकाम पर पहुंच जाए एक चीज़ कि किसी कौम की हलाकत का सवाल उठ जाए, किसी कौम की सफ लपेटी जाने वाली हो, तारीख़ में तब्दीली पैदा की जा रही हो, कौमों के उरूज और जवाल के मसाइल उठ खड़े हों, ये वो मौक़े हैं जब खुदा ताला ज़रूर तंबीह करने वाला भेजता है। इस्लाम में जो ज़ाहिरी तौर पर अमलन इस्लाम से रूह गर्दानी का इन्हितात शुरू हुआ है, एक लंबे अरसे से शुरू हुआ है, और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में एक महदी तंबीह करने वाले का जिक्र फरमाया है। एक ईसा इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम तंबीह करने वाले का जिक्र फरमाया है। तो इस 1400 साल में क्या कोई अजाब नहीं आया? अजाब आते रहे हैं। जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था तो एक बुज़ुर्ग को जब दुआ के लिए कहा गया तो उसने यही जवाब दिया कि मेरी दुआ अब क्या काम कर सकती है। सारी रात मैं दुआ करता रहा और मुझे इल्हाम होता रहा, या अय्युहल कुफ़ारो उक़्तुलुल फुज्जार, कि गोया खुदा मुझे समझा रहा है कि इस वक्त तो हम ये तकदीर जारी कर चुके हैं कि ए कुफ़ार, इन बदकिरदार मुसलमानों को हलाक करो। अब जहाँ खुदा की ये सज़ाएँ चलती हैं वहाँ अलग अलग तंबीह करने वाले नहीं आते, मगर जब सारी कौम ऐसे इन्हितात में मुब्तला हो जाए कि एक इनकलाबी तब्दीली का वक्त आ गया हो, उस वक्त ज़रूर खुदा की तरफ से एक आने वाला आता है। बस ये ख्याल जिस तरह उन्होंने पेश किया है, इसके पेश करने के अंदाज में गलती थी, इसीलिए इस पर एतराज़ पैदा हुआ है। अच्छा जी, अब वक्त ख़त्म हो गया, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है वक्त, पता ही नहीं लगता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, फिर खुदा हाफिज़, अल्लाह की इमानत में इंशाअल्लाह कल फिर खिदमत हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।